کیسا ایمان نام قربانی دینے کا، ہم نے قربانی دی. یہ ایک واقعہ سناؤں گا، ذرا تصور کیجیے کہ اس واقعے کو سن کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیجیے اور اپنی آنکھوں کو میرے بھائی اشتار بھی کر لیجیے. ذرا تصور کیجیے واقعہ ایمان نام کس چیز کا ایمان، اور پھر ہم اس ترازو میں اپنے آپ کو تولیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی واقعہ ایمان کو گرم کرنے کے لیے کافی ہے، ہمارے ایمان میں جوش پیدا کرنے کے لیے واقعہ کافی ہے. آپ نے سنا ہوگا عبداللہ ذو البجاتین کا نام، بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، لیکن کتنے دن کے، اور ان کا پرانا نام کیا ہے؟ عبد العزا. عزا ایک بدھ تھا، عرب کے اندر اس کی پوجا کرتے تھے. ان کا پرانا نام عبد العزا، عزا کا بندہ. یہ جنگل میں بھیڑیں چراتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں. مکے میں صحابہ بھی بھیڑوں بکریوں کو چرا رہے ہیں. اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے جا چکے. کسی صحابی کے قرآن کے گنگنانے کی آواز ان کے کان میں پڑ گئی. انہوں نے قرآن سنا تو ہکا بکا رہ گئے. وہ صحابی کے پاس آئے اور اس نے کہا اور سناؤ. وہ سناتا چلا گیا اور عبد العزا کے دل میں گہرائی میں یہ قرآن اترتا چلا گیا. جیسے قرآن ان کی گہرائی، دل کی گہرائیوں میں اترا اور یہ 2-4 دن میں اسلام لے آئے. اب انتظار کرنے لگے میرے چچا کب اسلام لائیں، میرے چچا کب اسلام لائیں. لیکن 1 سال کا عرصہ گزر گیا، 2 سال کا عرصہ گزر گیا، چچا اسلام نہیں لایا، چچا مومن نہیں ہوا. عبد العزا ایک دن کہنے لگا میرے چچا تم اسلام نہیں لا رہے ہو اور میں تمہیں بتا نہیں پا رہا ہوں کہ میں اسلام لا چکا ہوں. آئے چچا جان میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، ان کے رب پر ایمان لا چکا ہوں. قرآن چند دن سنا، ان کے دل میں اتر گیا. ہم تو قرآن روز سنتے ہیں، 5 وقت 3 وقت سنتے ہی سنتے امام کے پیچھے فجر میں جو آتا ہے، اثر کا ہے، مغرب میں اور عشاء میں، لیکن ہمارے حلق کے نیچے یہ قرآن نہیں اترتا ہے، نہ ہماری سمجھ میں آتا ہے اور اپنا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، سائنس آسان نہیں ہے، جغرافیہ آسان نہیں ہے، بھگول آسان نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، لیکن آج قرآن ہی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. آج یہ قرآن مائیکل جیکسن نے سمجھا تو اس کی سمجھ میں آ گیا، یہ قرآن نیپولین نے سمجھا تو اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، یہ قرآن ٹونی بلیئر کی سالی نے سمجھا تو اس کی سمجھ میں آ گیا. یہ قرآن جب ڈاکٹر ذاکر نائک غیر مسلموں کو سناتے ہیں تو انہیں کے اسٹیج پر سینکڑوں غیر مسلم اسلام لاتے ہیں. ان ہندوؤں اور کرسچن اور عیسائیوں کی سمجھ میں یہ قرآن آ جاتا ہے، لیکن بڑا ہی بدقسمت اور محروم ہے یہ قرآن اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم الجھے پڑے ہیں. یہ قرآن اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ قرآن مہاتما گاندھی نے پڑھا تو اس کی سمجھ میں آ گیا. مہاتما گاندھی ایک دن جس رحل پر گیتا رکھ کے پڑھتا تھا اسی رحل پر قرآن رکھ کے پڑھتا تھا اور اس نے یہاں تک جنگ کی چوٹ پہ اعلان کیا سب تو ہندوستان کے اندر کہ لوگوں اگر قرآن کے قانون کو نافذ کر دیا جائے بھارت کے اندر تو ہمیں منظور ہے کہ کیونکہ قرآن امن و شانتی کا پیغام دیتی ہے اور بھارت میں خون خرابہ اگر روکنا ہے، قتل و قتال اگر روکنا ہے تو قرآن کے قانون کو نافذ کر دو. یہ مہاتما گاندھی کی سمجھ میں آ گیا. بڑی بدقسمت ہے یہ کتاب قرآن جو صرف ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور سمجھنے والے جو سمجھنا چاہے تو ہم جیسے ملا مولوی ان کو سمجھنے سے محروم کر دیتے ہم کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں. بڑی برکت ہم پہنچا دیا ہے. عبداللہ ذو البجاتین جن کا پرانا نام عبد العزا ہے، وہ اسلام لائے. چچا نے کہا کہ اسلام لے آئے. ہائے ہائے چچا نے یہ سنا فوراً غصہ ہو گئے. اے عبداللہ، اے عبد العزا، باتوں کو سن لیجیے گا، اس کے بعد میں آپ کو جہاں جانا ہو جائے. میری بہنوں اور تم کس اور تھوڑی دیر بعد جاؤ واقعہ تمہارے کو بھی سناؤں گا. عبد العزا بیٹا ہے، عبد العزا چچا بول رہا ہے تم نے میری خدمت کی پوری زندگی گزار دی، یہ تمہارے سر کے اوپر جو امامہ ہے یہ کس نے دیا؟ عبد العزا نے کہا چچا جان آپ نے. کہا یہ کرتا پہنے ہو یہ کس نے دیا؟ چچا جان آپ نے. یہ لنگی جو اپنے جسم پر باندھے ہو یہ کس نے دی؟ کہا چچا آپ نے. پیروں میں جو جوتے پہنے ہو یہ کس نے دیے؟ کہا چچا یہ بھی آپ نے. کہا عبد العزا پھر تم مجھ سے پوچھے بغیر محمد کو مان لیے. باپ
باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کرنے والا وہ محمد, جادوگر محمد کو تم مان بیٹھے ہو. زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. عبد العزیٰ بولا چچا تم جادوگر نہیں ہے, ہماری غلطی ہے کہ اس کو جادوگر سمجھتے رہے ہیں. تم قرآن سنو, خبردار جو تم نے قرآن سنایا. آیا عبد العزیٰ تم محمد کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اب تو نہیں چھوڑ سکتے, تو نکل جاؤ میرے دربار سے. ٹھیک ہے چچا جان میں جا رہا ہوں, اور میں تو چاہتا یہ تھا کہ آپ نکالیں, میں محمد رسول اللہ کے پاس جاؤں, مزید دین کو سیکھوں مدینہ میں. ٹھیک ہے جاؤ. جیسے ہی دروازے تک پہنچے, آئے عبد العزیٰ ایسے نہیں, جانا ہے تو میری ساری چیزیں اتار کے جاؤ. سر پہ جو امامہ باندھے ہو یہ میں نے دیا, اس کو اتارو. عبد العزیٰ کو دیر نہیں لگی, اس نے امامہ سر سے اتارا اور چچا کے پاس پھینک دیا. یہ لیجیے عبد العزیٰ, یہ جوتے بھی میں نے دیے ہیں, یہ بھی اتارو. ہاں چچا جان میں پیدل چلا جاؤں گا, ننگے پیر بھی چلا جاؤں گا, کوئی بات نہیں. یہ جوتے بھی آپ کے لائے اور عزت کے ساتھ چچا کے پاس رکھ دیے. وہ ظالم چچا, پوری زندگی غلامی کرانے والا چچا, آج کرتا بھی نہیں چھوڑ رہا ہے کہ اتنے دن غلامی کی ہے, چلو اتنا ہی چھوڑ دوں. کرتا بھی اتار کے دے دیا. چچا چل کہاں جا رہے ہو؟ یہ لنگی کہ تیرے باپ کی ہے, یہ تو میں نے دی. چچا جان ہم, لیکن اتنے دن ہم نے آپ کی غلامی کی ہے, تو اگر یہ لنگی مل جائے تو کیا حرج ہے؟ بالکل نہیں, لنگی بھی اتار. سوچ لیں کہ چچا سوچ چکا ہوں, لنگی اتار. چچا جان گھر تک جانے کی اجازت دے دیجیے, گھر سے اپنا کپڑا لے لیتا ہوں, آپ کی لنگی واپس کر دوں گا, اپنا کپڑا پہن لوں گا. وہ ظالم چچا مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہاں سے گھر تک جا رہے ہو, اتنی دیر تم محمد کو گالی دے دو, اتنی دیر محمد کے رب کو بھول جاؤ, کہہ دو کہ اس پر میرا ایمان نہیں. چچا جان یہ کیسی بات ہے, موت کا بھروسہ نہیں ہے, اگر اتنی دیر میں موت آ گئی تو میں کفر کی حالت میں مروں گا. چچا جان اتنا بڑا ظلم نہ کرو, میں آتا ہوں آپ کی لنگی دے دوں گا اگر زندگی سلامت رہی. کہا نہیں, یا تو ابھی اتارو یا پھر گالی کو میرے سامنے. عبد العزیٰ نے اپنی لنگی کی طرف دیکھا, نظریں آسمان پہ ڈالی, سامنے چچا کی پگڑی بندھی ہوئی تھی, اس کی نظر پگڑی کے جسم پہ پڑی. اس نے سوچا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی تو پڑھانا رہتے ہیں, اگر میں بھی تھوڑی دیر کے لیے پڑھانا ہو جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے ہمارے جسم سے تو لنگی جا رہی ہے, ہم سے پہلے جو ایمان لائے ان کی تو جانیں چلی گئی, ان کی تو گردنیں کاٹ دی گئی. تھوڑی دیر ترسا نے سوچا کیا میں پگڑی کی طرح ہو جاؤں گا؟ پھر اس نے کہا چچا نے جلدی کر کیا سوچتا ہے؟ اس نے کہا سوچتا کیا ہوں. فوراً لنگی کھولی اور اب لنگی کو عزت کے ساتھ نہیں رکھا, لنگی کو لپیٹا اور اس کی تہ بنائی, اس طریقے سے لپیٹا اور لپیٹ کر چچا کے منہ پہ یوں مارا, پکڑ ساری چیزیں تیرے حوالے, اب میں تیری غلامی سے آزاد ہوں, اب میں تیری غلامی سے آزاد ہوں. چچا نے کہا اپنے شرمگاہ کی طرف, سطر کی طرف دیکھ. اس نے کہا چچا جان اللہ انا مومن, انا مومن, انا مومن, اب تو میں مکمل مومن ہوں, اب تو میں مکمل مومن ہوں, اب تو میں مکمل مومن ہوں. جب سارے کپڑے جسم پہ تھے تو کہتا تھا کہ مومن, اور اگر سارے کپڑے اتر گئے تو کہہ رہا کہ میں مکمل مومن.
اس حال میں مرد مومن کیسا لگ رہا ہے؟ ہر نوجوان ذرا سوچے، ہر مسلمان ذرا غور کرے کہ ایک مومن کا سچا ایمان کیا ہوتا ہے، کہ وہ دین کے لیے کس حد تک قربانی دے سکتا ہے، کس حد تک وہ دین کے لیے قربانی دے سکتا ہے، شریعت محمدی کے لیے قربانی دے سکتا ہے، کہ اس نے اپنے جسم سے لنگی تک اتار دی اور کہا میں مومن ہوں، پکا مومن ہے۔ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ایسا دکھ رہا ہے۔ اب تو اس کا اپنی لنگی بھی اتار دیتا ہے، چل دیتا ہے سیدھے اپنے گھر کی طرف۔ لوگوں نے پوچھا عبد العزیٰ یہ کیا حال ہے؟ عبد العزیٰ کا جواب تھا، آئے عبد العزیٰ یہ کیا ہوا؟ عبد العزیٰ کہتا انا مومن الان، انا مومن، لوگوں یہ میرا تجربہ دیکھو، میں مومن ہوں، اب میں مومن ہوں، اب میں مومن ہوں۔ اسی حال میں گھر گیا، جو لڑکیوں نے لڑکوں نے دیکھا تو اپنی جگہ پیچھے کر لی، گھما لی، اور جو ہم درد تھے وہ کہنے لگے عبد العزیٰ یہ کیا؟ عبد العزیٰ ایک ہی جواب دے رہا ہے، اب میں مومن ہوں، اب میں مومن ہوں۔ چلا جا رہا ہے، سودا نہیں، چاندی نہیں، زر نہیں، جواہرات نہیں، کوئی چیز نہیں، سبھی نہیں، جائیداد نہیں ہے تو کیا ہے میرے پاس ابھی ایمان ہے، مکمل مومن ہوں، مکمل مومن ہوں۔ گھر آ گیا، جب کرتی کون؟ تیرا بیٹا سروسا مارے بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا، بڑے دنوں کی بات ہے، تیرا بیٹا آیا، چہرہ سے ایک لوگ کی اولاد کو دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چہرہ، دروازہ کھولا، سامنے بڑھانا بیٹا کھڑا ہے، ننگا بیٹا کھڑا ہے۔ ماں نے شرم سے نگاہیں چکا دی، بیٹے نے کیا ہوا؟ کہا ماں تیرے تیور کا ظلم ہے، دیکھ لے تیور نے کیا کیا۔ بیٹے کیا کیا؟ سب کچھ چھین دیا، تم نے کیا کیا؟ بہت کچھ نہیں، صرف محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین مان لیا، اللہ پر ایمان لے آیا، قرآن کو آخری کتاب مان لیا ہے۔ کہتا کچھ نہیں، اتنا بڑا جھوٹ بول دیا، اپنے باپ کا دھرم چھوڑ دیا، اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا۔ ماں وہ دین صحیح نہیں، صحیح دین تو یہ ہے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں سننا، تو بھی میرے گھر سے نکل جا، دوسرے بیٹے کے لیے پوری زمین جائیداد گھر مکان اس کے لیے تو بے دخل ہے۔ ماں نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ چیخ کر بیٹا کہتا ہے ماں تو جس بیٹے کو چاہے زمین دے دے، مکان دے دے، جائیداد دے دے، میں ایک انچ زمین بھی لینے نہیں آیا۔ ماں ہو سکے تو ایک کپڑا دے دے مجھے اپنے گھر سے، میں لپیٹ لوں، میں محمد رسول اللہ کے بعد مدینے جانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا اندر نہیں، ایک کمبل لے کے آئی، اوپر سے پھینک دیا، لے یہی کمبل ہے۔ ماں بھی روٹ گئی، گھر کی زمین بھی چھوڑ دی، اپنا حصہ بھی چھوڑ دیا، جائیداد بھی چھوڑی، مکان بھی چھوڑا۔ کمبل کو دیکھا، لمبا کمبل تھا، اس کو بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا اس نے کمر کے نیچے باندھ لیا، ایک ٹکڑا اس نے اپنے سینے سے لپیٹ لیا، اپنے جسم پہ ڈال لیا کہ جب رات ہوگی تو اسی کو بچھا لوں گا اور اسی پر سو جاؤں گا، صبح ہوگی تو اسی کو پھر جسم پہ ڈال کے چل دوں گا۔ مسلسل پیدل پہ چلتے چلتے 8 سے 10 دن میں، جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے ان کو پتا ہوگا مکے سے مدینہ کی دوری 8-10 دن مسلسل پیدل پہ سفر کرتے کرتے، کبھی 1 گھنٹہ سویا، کبھی 2 گھنٹے سویا، کبھی آدھا گھنٹہ سویا، کبھی چل دیتا ہے، کنواں جہاں ملتا ہے اسی پانی کو کھینچتا ہے کنویں سے اور ستو کھا کھا کر گزارا کرتے کرتے سیدھے مدینہ پہنچتا ہے۔ رات کا وقت ہے، مسجد نبوی اور مصلی رسول کے پاس جس کو جگہ مل گئی وہاں ہے، لیٹ گیا۔ فجر کی آزاد ہوئی، اٹھ کے بیٹھ گیا، اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا۔ حضرت بلال نے اقامت کہی،
اللہ کی نبی حجرہ عائشہ سے نکلے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور یہ بیچارہ کالا کمبل اڑے تم کا بیٹا ہے، نبی کی نظر بھی اس کی اوپر نہیں پڑی۔ جب سلام دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی نے فجر کی نماز کے بعد درس دیا۔ اچانک اس کی طرف نظر پڑی، پوچھا کون ہو تم، کب سے بیٹھے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا اللہ کی نبی میں عبد العزا ہوں، مکی سے آیا ہوں، آدھی رات کے قریب پہنچا ہوں، کوئی جگہ نہیں ملی تھی، یہیں پر لیٹ گیا تھا، آپ کی آواز سنی بیٹھ گیا۔ کیوں آئے ہو؟ مکے میں بھیڑ بکریاں چرانے والوں کے منہ سے قرآن کی گنگنانے کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں اسلام لے آیا۔ 1-2 سال چچا کا انتظار کرتا رہا، لیکن چچا اسلام نہ لایا۔ میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے مجھے کو نکال دیا۔ میری یہ پگڑی چھینی، میرا کرتا چھینا، میرے جوتے چھینے، اب تک کہ میری لنگی تک چھینی، میں پڑھانا اپنے گھر تک آیا۔ ماں نے سنا کہ میں ایمان لایا ہوں، اس نے بھی گھر سے بے دخل کر دیا۔ اے اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کے ایمان کو بچا کے چلایا۔ اللہ کے نبی فرماتے عبد العزا اگر سب کچھ لٹا دیا لیکن اسلام بچا لیا تو یہ سودا تم نے مہنگا نہیں کیا، بہت سستے میں نمٹ گئے ہو کہ پہلے زمانے میں لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی، ان کی گردنیں بھی کٹ گئی۔ اے عبد العزا تمہارا تو کچھ بھی نہیں کیا، آؤ آؤ تم میرے سینے سے لگو۔ اللہ کے نبی نے عبد العزا کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کے بعد میں کہا اے عبد العزا آج کے بعد تمہارا نام عبد العزا نہیں بلکہ عبد اللہ ذوالبجادین ہے، عبد اللہ ہے، عبد اللہ ذوالبجادین۔ تو اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر فاروق نے نبی ہے حضرت عبداللہ کو کاندھا دیا تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو قبر میں اتارا تھا، اس لیے ذوالبجادین کہہ رہے ہیں میرے بھائیو تمہارا نام عبداللہ ہے، عبداللہ نام عبداللہ پڑ گیا، عبد العزا ہٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی سر چھپانے کے لیے کئی جگہ چاہیے، بھائی جی مسجد کے کسی کونے میں سو جایا کرو، صحابہ سے کہا اپنے ساتھی کو قرآن پڑھا دو، قرآن ان کو بھی سکھاؤ۔ اب یہ پڑھنے لگے، سیکھنے لگے، مسجد میں سونے لگے۔ ایک دن صحابہ کچھ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق بھی سنت یا نفل پڑھ رہے تھے اور عبداللہ زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر بھول گئے، جب سلام پھیرا تو ٹوٹا عبداللہ آہستہ پڑھو، دیکھتے رہیے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، چیختے چلے جا رہے ہو، چلائے چلے جا رہے ہو، زور سے قرآن پڑھ رہے ہو، جو نماز پڑھ رہے ہیں بھول جاتے ہیں، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے اتنی تیز ڈانٹا کہ عمر فاروق کے ڈانٹنے کی آواز حجرہ عائشہ میں محمد رسول اللہ نے سن لی، پردہ ہٹایا، حجرے سے باہر نکلے، کہا عبداللہ تمہیں کس نے ڈانٹا؟ ابھی حضرت عمر نے کہا عمر تم نے عبداللہ کو کیوں ڈانٹا؟ کہا یہ زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ کہا عمر اے فاروق عبداللہ جیسے بھی پڑھے، جس طرح پڑھے، جو بھی کرے، کرنے دو، پڑھنے دو، اس کو کبھی نہ ٹوکو، اس کو کبھی نہ روکو۔ اے عمر تم نے اس کی داستان نہیں سنی، یہ تو اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر کے چلایا، اس کو جو کچھ بھی کرے کرنے دو، اس کو نہ روکو۔ اے عبداللہ تم جتنی زور سے قرآن پڑھنا چاہو پڑھو۔ خصوصی رعایت، اس کو کہتے ہیں خصوصی رعایت، ہر کسی کے لیے نہیں، تم جیسے چاہو گے بہت ہو سکتے۔ اے عمر کیوں کر رہے کر رہے۔ کچھ دنوں کے بعد
ایک جنگ میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اس جنگ میں جانا ہے, ہمیں بھی شرکت کرنی ہے, تم کو بھی. عبداللہ بولے اللہ کے رسول اور ہم کو, تم نہ جاؤ, تم نہیں مان رہے. اللہ کے نبی ہم تو شہادت کی تمنا کب سے لیے ہوئے ہیں, مجھے بھی اجازت دیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے عبداللہ, اگر تم چلنا چاہو تو تم بھی چل سکتے ہو. تیاریاں ہونے لگی. جس دن میدان جنگ میں جانے کا دن آیا, نکلنے لگے تو عبداللہ آئے, اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے, اللہ مجھے اس جنگ کے اندر شہادت نصیب فرمائے. اللہ کے نبی نے تو اپنا دائنا ہاتھ دیا, اپنے دائنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور ایسے اٹھایا اوپر اور اٹھا کر کہا الہ العالمین, یہ دائنے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ اٹھا دے. الہ العالمین عبداللہ ذو البجادین میدان جنگ میں جہاد کے لیے جا رہا ہے, شہادت کی تمنا لیے ہوئے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ عبداللہ ذو البجادین کو کوئی کافر مارے. ہائے اللہ, میں عبداللہ ذو البجادین کے خون کو کافروں پر حرام قرار دے رہا ہوں. اللہ کے رسول میں تو شہادت کی تمنا لیے ہوئے ہوں, آپ کہا عبداللہ اب تمہیں جس حال میں بھی موت آئے گی تم شہید کہلاؤ گی. جلدی صحابہ کا ایک گروہ نکل چکا ہے. جس گروہ میں عبداللہ ذو البجادین ہے وہ چند لوگوں پر مشتمل ہے. اللہ کے نبی ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے, حضرت بلال ہے, حضرت ابوبکر صدیق ہے, حضرت عمر فاروق ہے. یہ سب لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ چل رہا ہے, میدان جہاد کی طرف جا رہا ہے. راستے میں سلطان بیابان جنگل ملا, جھاڑیوں سے گزرنا ہوا اور اسی جنگل میں عبداللہ ذو البجادین کو سخت بخار آیا اور وہ بخار اتنا سخت ہو گیا, اتنا شدید بخار ہوا کہ اسی بخار کے اندر اسی جنگل میں حضرت عبداللہ ذو البجادین اللہ کو پیارے ہو گئے. عبداللہ ذو البجادین کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو یہیں پر قبر کر دیتے ہیں, کہیں زمین پر قبر کھودو. قبر کھودنے کا کام جاری ہو گیا, قبر کھود کر تیار ہوئی, خبر دی گئی کہ قبر کھودی جا چکی ہے. اللہ کے نبی قبر کے نیچے اترے ہوئے, حضرت بلال لانٹین جلائے ہوئے, روشنی کیے ہوئے. ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے عبداللہ کی لاش مبارک کو اٹھا دیا ہے اور ان دونوں نے اللہ کے نبی کو جس میں ہلکوں پر ایسے کر کے کیا. اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں عبداللہ ذو البجادین کا جب جسم آیا تو آپ نے ابوبکر عمر فاروق سے فرمایا ادبن الاخیکما, ادبن الاخیکما. آئے ابوبکر عمر ابھی نہ چھوڑنا, ادب سے احترام سے مجھے لے لینے دو, ادب سے اپنے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو, بڑے احترام سے میرے ہاتھ میں دو. اس کے بعد میں آپ نے عبداللہ ذو البجادین کی لاش مبارک کو قبر کے اندر رکھ دیا. قبر سے باہر نکلے, سارے صحابہ نے مٹی دی, قبر بن کر تیار ہو چکی ہے. اللہ کے نبی کی نظریں آسمان کی طرف گئی اور زور زور سے یہ دعا کرنے لگی الہ العالمین, تو اچھی طریقے سے جانتا ہے عبداللہ
جب میری مسجد میں آیا تو میں نے اس کو اپنے سینے پہ لگایا تھا، میں اس سے خوش تھا۔ جب اس سے رہنے کے لیے چھپانے کے لیے جگہ مانگی تو میں نے مسجد کی کوئی کونا اس کو عطا فرما دیا۔ جب تک یہ مسجد میں رہا میں اس سے خوش تھا۔ جب یہ قرآن سیکھتا تھا تو میں اس سے خوش تھا۔ العالمین جب میدان جنگ کے لیے ہم لوگ نکلے تو میں اس سے خوش تھا۔ جب جنگل میں پہنچے تب بھی میں عبداللہ سے راضی تھا۔ جب اس کو بخار آیا تب بھی میں اس سے خوش تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تب بھی میں اس سے خوش تھا۔ میں قبر میں اترا تو میں اس سے خوش تھا۔ میں نے اس کے جسم کو ہاتھ میں لیا تب بھی میں اس سے خوش تھا۔ جب میں نے قبر میں اس کے جسم کو رکھ دیا تب بھی میں خوش تھا۔ میں نے مٹی کی تب بھی خوش تھا۔ قبر بنا کر تیار کر دی اور اب میں کھڑا ہوں، اب بھی میں اس سے راضی ہوں، اب بھی میں اس سے راضی ہوں، اب بھی میں اس سے راضی ہوں۔ اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، اے اللہ تو بھی اس سے خوش ہو جا، اے اللہ تو بھی عبداللہ سے خوش ہو جا، راضی ہو جا۔ عبداللہ ابن مسعود جو بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر رہے تھے، وہ مارے جنون کے قبر پہ لیٹ گئے اور قبر کی مٹی کو پکڑ پکڑ کے ہاتھ مار مار کے کہنے لگے، اے عبداللہ ذوالمجادین، کاش یہ تمہاری لاش نہیں بلکہ میری لاش ہوتی، کاش تمہارے نہیں بلکہ میری لاش ہوتی، اس قبر میں تم نہیں بلکہ میں ہوتا۔ اور یہ الفاظ محمد رسول اللہ نے اگر میرے لیے کہے ہوتے تو آج میری قسمت کا کیا کہنا، میری تقدیر کا، میری خوش نصیبی کا کیا کہنا ہوتا۔ اے عبداللہ